بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے لیے اللہ سے برکت مانگی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی رجب کے بھی مہینے کے لیے برکت مانگی، شعبان کے مہینے کے لیے بھی برکت مانگی، اور اللہ سے یہ بھی مانگا ہمیں پہنچا رمضان کے لیے۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو اس بات کی تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان رہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کیوں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ بتا دی، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے کعب، یہ تو بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو الٹا سوال کیا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، تم کیا ایسے تنگ راستے سے گزرے ہو کہ دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور تمہارا یہ ڈھیلا ڈھالا لباس؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا امیر المومنین کیسے گزرے ہیں، دکھائیں تو صحیح۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا لباس سمیٹا، بہت احتیاط سے قدم رکھنے لگے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بہترین تقوی ہے۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مبارک مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کسی کو صدمہ پہنچا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ فرمائے اس مبارک مہینے میں شیطان کی قوتیں، جتنی شیاطین کی قوتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور ملکوتی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ زور آور کر دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے اس مبارک مہینے میں اس امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے اس امت کے لیے، روزے داروں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں نوافل کا درجہ فرض کے برابر، اور فرض 70 گنا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں روزے بھی ہیں، دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کی تراویح ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا اس مبارک مہینے کے اندر کلمے کا ورد، کلمہ طیبہ کا کثرت سے کرنا چاہیے، اور استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا جو اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے آزادی بھی فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں تو ہر ایک اتنی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا کہ روزے داروں کو روزہ کروائے، افطار کروائے۔ فرمایا نہیں، اگر ایک گھونٹ لسی بھی پلا دی یا کھجور کا ٹکڑا بھی دے دیا، اور جس نے ایسا کیا جو روزے دار کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے میں، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے اندر جہاں عبادت کے اندر بہت زیادہ انہماک مشغولیت فرمائی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اور جب آخری عشر آتا اس مبارک مہینے کا تو بستر پر نہیں آتے، خوب انہماک سے عبادت کرتے۔ لیکن اس مبارک مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کام بھی کیے ہیں۔ بدر کا معرکہ اسی مبارک مہینے میں آیا ہے، اور بدر میں جو شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، جو شرکت جنہوں نے کی صحابہ نے بدر کے معرکے میں، ان سب کی اللہ نے مغفرت فرما دی، ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ پھر فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا، بدر تو 2 ہجری میں ہوا اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اور فتح مکہ کے فوراً بعد ابھی رمضان چل رہا ہے، حنین کا واقعہ بھی ہو گیا، یہاں تک کہ یکم شوال عید الفطر ہے، لیکن یہ بھی حنین کے میدان میں ہی ہوئی۔ کیا عید کی نماز، کیا وہ تو اتنی مشغولیت مصروفیت تھی۔ لیکن یہ مبارک مہینہ ہے، کیوں ملا ہے ہمیں؟ تقویٰ کے لیے ملا ہے، عبادت کے لیے ملا ہے۔ اس کی ایک اور حکمت، بڑی حکمت یہ ہے کہ 11 مہینے دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا کام کاج، اس دنیا کے کاروبار کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے انسان کی روحانیت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے، بڑی محنت فرماتے، اور ایسی محنت کی ان میواتیوں میں کہ وہ تو بیچارے اکثر ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، اور اس زمانے میں ان کے نام بھی ہندوانہ تھے، ہندوؤں والے تھے، رسم و رواج بھی ہندوانہ تھے، ہندوؤں والے رسم و رواج، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ ان میں محنت فرمائی، اور ایسی محنت کی کہ ان میں سے پھر ان کی اولاد عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، دیندار بن گئے، اور ساری دنیا کے اندر پھیل گئے تبلیغ کے لیے۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں محنت کر کے واپس آتے تو 3 دن نظام الدین کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ وہ تو تبلیغ کے لیے گئے تھے، لیکن اعتکاف کرتے ہیں، یا نظام الدین میں، یا رائے پور میں، یا سہارنپور میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آدمی جب دنیا کے اندر کسی بھی کام کے لیے مشغول ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ فارغ ہو جائیں کس کام سے؟ دعوت سے، تعلیم سے، تزکیہ سے، جب آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے رکھیں، عبادت کے لیے مخصوص ہو جائیں براہ راست اللہ کی، حالانکہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ امت کو بتایا ہے کہ آدمی جب مشغول ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، دنیا کی چیزوں میں، چاہے اس کا دینی مشغلہ ہی کیوں نہ ہو، لوگوں سے اختلاط، ان سے میل جول، اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں۔ آدمی کو صرف، انسان کو صرف ایک جسم نہیں دیا ہے، بلکہ اس جسم کے اندر روح ہے، روح۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، اپنی ضروریات ہیں، جسم کے لیے اللہ نے غذا رکھی ہے، لیکن روح کے لیے بھی الگ غذا بنائی ہے، اور یہ جسم چلتا ہے روح کی وجہ سے۔ اگر اس جسم سے روح جدا ہو گیا، جسم تو باقی ہے، سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اعضاء سارے باقی ہیں جسم کے، روح نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ مردہ ہو گیا، یہ میت ہو گئی ہے۔
اب یہ نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کچھ استعمال پکڑ سکتا ہے، یہ مردہ ہو گیا۔ کیوں؟ روح بدن سے جدا ہو گئی۔ اس روح کی بھی اللہ نے غذا رکھی ہے۔ اس روحانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کے بعد ایک 12واں مہینہ دیا ہے رمضان کا۔ آدمی روحانیت کے اعتبار سے اپنی ترقی کرے، اس کے لیے ایسے ماحول، ایسے اسباب اللہ نے بنا دیے۔ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے، سمندر میں پھینک دیا، اور فرشتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے اس مبارک مہینے میں، اس قدر نزول ہوتا ہے فرشتوں کا، اور فرشتوں کے اندر اللہ نے معصیت کا جذبہ رکھا نہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کی صحبت ملتی ہے۔ جب انڈے مردار، انڈا تو مردار ہوتا ہے، جاندار نہیں ہوتا، جب مرغی اس کو اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے 21 دن کی، پھر اللہ کے حکم سے ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے، جان پڑ جاتی ہے، وہ کیا صحبت میں رہے۔ اگر اس انڈے کو مرغی کے نیچے نہ رکھا جائے، آدمی فریج میں رکھ لے، اس کو کھانا ہے، اس سے تو بچہ نہیں نکلے گا۔ اس نے 40 دن رکھ دیے، اس میں سے کوئی مرغی کا بچہ نہیں نکلے گا۔ وہ تو ماحول اور صحبت کی ضرورت ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب شب قدر آتی ہے، شب قدر، تو اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اتارتے ہیں، اور اس کی بھی صحبت ملتی ہے، اور فرشتے پھر اس مبارک مہینے کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس رات میں مغفرت کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر رات میں، ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، مغفرت کی جاتی ہے، لیکن جتنے دنوں میں مغفرت کی گئی، جہنم سے آزاد کیا گیا، اس ایک آخری رات میں اس کے مقدار میں مغفرت کی جاتی ہے، جہنم سے کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے ایک رات میں۔ یہ مبارک مہینہ دعاؤں کا بھی ہے، دعا مانگنے کا ہے۔ فرمایا افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ قدم قدم پر انسان اس مبارک مہینے میں مانگتا ہے اور اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے قدم پر فرمایا آمین، دوسرے قدم پر فرمایا آمین، تیسرے قدم پر ممبر کے فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، عجیب بات آج دیکھی ہم نے سنی، آپ چڑھتے گئے ممبر پر اور آپ فرما رہے تھے آمین آمین آمین۔ کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، 3 بددعائیں مانگی اور میں نے اس کی ہر دعا پر آمین کہہ دیا۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا۔ پھر یہ صرف روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ یہ غم خواری کا بھی مہینہ ہے۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس کی وجہ ہم ہی ہیں، ہمارے اعمال وہ ویسے نہ رہے جیسے ہونا چاہیے تھا، کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ اتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جتنے حالات ہیں اس کے قصوروار ہم ہیں۔ اب اس زمانے میں، اس موقع پر، اس دور کے اندر
حالات ایسے بن گئے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ میں مطمئن، سب پریشان ہیں، حالات پریشانی کے آگے ہیں، مشکلات حالات آگے ہیں۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، امید دلانی ہے۔ پریشان ہیں لوگ، ان کو بتانا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے پریشانی کے بعد آسانی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ تو بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اچھے وقت کا انتظار کرنا۔ پھر اس مبارک مہینے میں یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے جو ہلکا کر دے اپنے خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کو بھی آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر لوگ اکثر روزہ رکھتے ہیں، اگر کوئی نہیں رکھتا تو ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کوئی عذر ہو گیا ہوگا، اور اگر نہیں رکھتا کسی اور وجہ سے تو ہم کو ایسی حکمت سے محنت کرنی چاہیے کہ وہ بھی روزہ رکھ لے۔ کہ آتا ہے جس نے جان بوجھ کے بلا کسی عذر کے اس مہینے، اس مبارک رمضان مہینے کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، چاہے زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، وہ ایک روزہ جو اس نے چھوڑ دیا ہے رمضان کا، اس کا بدل نہیں بن سکتے۔ ہمیں ترغیب دینی چاہیے، ہمت باندھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا، ہال ہوتا ہے، بھوک پیاس، اب گرمیاں بھی آ رہی ہیں۔ نہیں، ہر وہ کام آسان ہے جس کو اللہ آسان فرما دے۔ کتنے ایسے ہیں اللہ ان کو آسان کر دیتے۔ حاجی صاحب کو دیکھا، حاجی عبدالوہاب صاحب کو، بوڑھے ہیں، 95 سال کی عمر یا کچھ زائد ان کا انتقال ہوا، لیکن بڑھاپے میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، انہوں نے روزہ رکھتے تھے، اور ان کی خوراک بھی کم ہو گئی تھی بہت۔ فرمانے لگے ایک دفعہ حاجی صاحب کہ میں جوان تھا تو اس وقت تو کھانے کو ملتا نہیں تھا، اب بڑھاپا ہو گیا، اب کھانے کو اتنا ملتا ہے، ہضم کون کرے گا، جی نہیں چاہتا کھانے کو۔ ہلکا کرنا ہے بوجھ کو، اپنے ملازم کے، اپنے ماتحت کے، ان کے لیے آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے اندر ایک اور بات کی بہت تاکید فرمائی ہے، وہ ہے غیبت سے بچنا۔ حضور کی خدمت میں آئے دو عورتیں روزے کی حالت میں، ان کا ایسا حال ہو گیا ہے مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو بلاؤ، ایک برتن لایا گیا اور کہا اس میں کیا کرو، تازہ گوشت، ہم نے تو کچھ کھایا نہیں۔ کہاں تم لوگوں نے غیبت کی ہے۔ غیبت تو ویسے بھی منع ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، ویسے بھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جیسے تم کو کراہیت آتی ہے نا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے میں، اس سے زیادہ اس میں کراہیت آنی چاہیے۔ غیبت، غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کسی کے اندر کوئی برائی ہو، خامی ہو، اور اس کی پیٹھ پیچھے ہم اس کو بیان کر لیں، واقعی اس کے اندر ہے۔ فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو۔ اور غیبت فرمایا اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کو یہ بھی فرمایا جو غیبت کا عادی بن جاتا ہے وہ اللہ کی صفت غفاری سے دور رہتا ہے۔ اللہ کی صفت غفاری ہے، بخشنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ غیبت کرنے والا اللہ کی صفت غفاری سے دور ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
کتنا اونچا مقام ہے ان کا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان سے نکاح کریں. ہم اندازہ لگا لیں کتنا اونچا رتبہ ہے ان کا. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ دیا، اشارہ کر دیا، قد تو چھوٹا ہے. فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ ایسا کام کر دیا، اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی ان بول کی سیاہی کو دھلوانے کی کوشش کرے تو نہیں دھل سکتا. امت کو ایک سبق دیا ہے، کتنا تقوی والا ہو، کتنا دیندار ہو، کتنا ہی اچھا انسان ہو، غیبت کر لی. غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ اس سے دل پھٹ جاتے ہیں، دل الگ الگ ہو جاتے ہیں، دل میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اجتماع القلوب، ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے غمخواری کا ہے. دوسرے کا احساس کرنا، اس کی تکلیف کا، اس کی مشکل کا، دوسرے کا احساس کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ اکرام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مختصر کر دی. سلام پھرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور صحابہ کرام ظاہر خلاف معمول بات ہو گئی. کیوں ہوا؟ کوئی واقعہ ہے، کوئی بات پیش آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، نماز کے دوران ایک بچے کی رونے کی آواز آ گئی. خیال ہوا اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، نماز مختصر کر دی. دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور پھر احساس کر کے اس بات کی کوشش کرنا اس کی تکلیف میں تخفیف کیسے کی جائے، اس کی تکلیف کو کیسے دور کیا جائے. ہم صرف عبادت کے لیے نہیں ہیں، عبادت بھی ہے لیکن حقوق العباد بھی ہیں، اور یہ بھی اہم ہے. اور حقوق العباد ہیں اس لیے تاکہ حقوق اللہ کو باقی رکھا جائے. وہ حق اگر ہم نے ادا کیا ہے اس کو محفوظ کیا جائے. اگر کسی نے حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو صرف عبادت ہی کروں گا. اللہ کی عبادت، اچھا عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بلا واسطہ عبادت ہے اللہ کی، اور ایک براہ راست اللہ کی عبادت ہے. بالواسطہ کیا ہے؟ کوئی ایمان والا نکلا ہے کسب حلال کے لیے، یہ عبادت ہے. کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے، یہ عبادت ہے. کوئی کسی کو راستہ دکھا رہا ہے، یہ عبادت ہے. لیکن یہ بالواسطہ عبادت ہے. اور براہ راست عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا نماز کے لیے، اب اس کو ترجیح دی جائے گی، آدمی نماز کے اندر مشغول ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، یہ بھی عبادت ہے. گھر والوں کے لیے ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، ہمارا کام ہاتھ بٹاتے ہیں. لیکن بلال کی آواز آ جاتی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے درمیان میں سے ایسے نکل جاتے جیسے ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جب اللہ کا براہ راست کوئی حکم آ گیا عبادت کا، اور جو بھی ہم عبادت کریں، فرمایا کہ
عبادت ایسی ہونی چاہیے چاہے وہ بلا واسطہ ہو یا براہ راست ہو. کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی اللہ کی عبادت کرو جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسی عبادت کرو. یہ آنکھیں نا اللہ نے دی ہیں. ایسی اللہ کی عبادت کرو جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ رتبہ درجہ مقام نہیں پہنچ پائے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت تو بنا لو. اب آدمی سوچے کہ بھئی یہ کیفیت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا یہ حال بن گیا ہے، میری ایمان کی بلندی یہاں تک پہنچ گئی کہ میں ان سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا. واقعی ان کے ایمان کی سطح یہ ہو گئی تھی، اس بلندی تک پہنچ گئے تھے. ہمیں کہا گیا ہے ہاں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. آدمی کی کیفیت ہر وقت یہ بن جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے مبارک مہینہ ملا ہے رمضان کا. اللہ سے تعلق جوڑنے کا، لو لگانے کا، اپنے آپ کو یکسو کرنے کا. دن میں روزہ ہے، یہ روزہ بھی اللہ نے عجیب ایک عمل دیا ہوا ہے. آدمی بھوکا ہوتا ہے نا، نفسانیت کمزور ہو جاتی ہے، شیطانیت کو ویسے ہی کمزور کر دیا، سرکش شیاطین کو قید کر لیا. نفسانیت، یہ نفس بھی عجیب ہے. فرمایا تمہارے دونوں پہلو کے درمیان میں تمہارا عظیم دشمن ہے، تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں یہ نفس، اور یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے. کبھی اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. یہ نفس موقع کی تلاش میں ہے اپنا حصہ لینے کے لیے، اور یہ نفس امارہ یہ تو بھاڑتا رہتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف. نفس کی مخالفت کرنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. نفس کی مخالفت کرنا، اس کو نفس کا مجاہدہ کہتے ہیں. ترغیب دی ہے ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، یہ نفس کا مجاہدہ اختیار کرو. نفس کی مخالفت، یہ نفس چاہ رہا ہے یہ کرنے کو، یہ کرنے کو ابھارتا ہے. جب آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو، تقاضوں کو دباتا ہے، کچلتا ہے، روکتا ہے، اس کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے. یہ اندر سے تقاضا اٹھاتا ہے یہ کر لو، یہ کر لو. جب اس کو دباتا ہے اس کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے. پھر جب نفسانی تقاضے کمزور پڑ جاتے ہیں پھر اس کے تقاضے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں. پھر یہ نفس امارہ تبدیل ہو جاتا ہے نفس لوامہ کی طرف. اور نفس لوامہ کیا ہے؟ غلطی ہو جاتی انسان ہے، گناہ ہو گیا، کوئی غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی. اب یہ نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، تم نے کیوں ایسا کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نفس لوامہ کی بھی اللہ نے بڑی قدر کی ہے، عزت فرمائی ہے. اس نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی. یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اور جب نفس ملامت کرتا رہتا ہے یہ گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے، چھوڑتا چلا جاتا ہے. پھر اور محنت کرتا ہے اپنے نفس پر، یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر
طور طریقے پر، شریعت پر یہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، مجھے کرنا ہے، پھر میں یہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جنت میں شامل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے بندوں میں شامل ہونا یہ بڑا رتبہ ہے۔ فرشتے تو ہیں، ان کے اندر تو معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، وہ تو گناہ کر نہیں سکتے، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے کام کے لیے اسی میں مشغول ہیں، عبادت ہی عبادت ہے ان کی۔ تو یہ انسان ہے، مختلف چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، نفس کی تقاضے ہیں، پھر خواہشات ہیں، اتنی خواہشات اس انسان کے اندر رکھ دی ہیں۔ فرمایا کہ ایک وادی سونے کی دے دی جائے یہ دوسرے کی تمنا کرے گا، یہ دوسری دے دی جائے یہ تیسرے کی تمنا کرے گا، اور فرمایا کہ قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ خواہشات تو اتنی ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کا بندہ، یہی عنوان ہے دنیا میں آنے کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اللہ نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، صرف اور صرف عنوان یہی ہے۔ ساری چیزیں ہیں اور ان کے باوجود یہ اپنے آپ کو روک کے رکھ رہا ہے۔ اس کے لیے مبارک مہینہ ہے، تربیت کا، نفسانیت سے کیسے بچا جائے، شیطانیت سے کیسے بچا جائے، شہوات سے کیسے بچا جائے۔ شہوات سے بھی بچنا ہے۔ روزے کی حالت ہے، شادی شدہ ہے، اس روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، تربیت کی جا رہی ہے، اپنی شہوات کو بھی قابو کرو۔ انسان ہے، انسان کے اندر شہوت ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، قابو کرنا ہے۔ قابو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو جانور ہے، بلکہ فرمایا جانور سے بھی بدتر ہے۔ امام جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس میں لکھا ہے دو چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو قابو نہ رکھے تو یہ جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے، یہ شیطان کے ہاتھ میں بن جاتا ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے اس سے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک شہوت ہے اور دوسرا غصہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے غصے کو بھی قابو کرنے کا۔ بھوکا ہوتا ہے نا آدمی، بھوک لگی ہے، اب چڑچڑا بنا جاتا ہے، بھوک لگی ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر چڑچڑا پن ہم دیکھتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ افطاری کا وقت ہے، تھوڑی سی بات پر تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اب عین افطاری کا وقت ہے، یہاں کیوں رکھا، یہاں کیوں نہیں رکھا، اس کے سامنے تو ایسی پلیٹ رکھ دی، میرے آگے نہیں رکھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ کیا ہے؟ اپنے غصے کو بھی قابو کرنا ہے۔ غصے کو کیسے قابو کیا جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آدمی اس کی نگاہ صرف اپنے عیب پر ہو اور اس کی نگاہ دوسروں کے عیوب سے اندھی ہو جائے، دوسروں کی کوئی کمی نظر نہ آئے، کوئی خامی نظر نہ آئے۔ جب دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں، دوسروں کی کمی نظر آتی ہے، دوسروں کی خامی نظر آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے آتا ہے، ترتیب یہ ہے، ترغیب یہ ہے، تعلیم یہ ہے، نگاہ اپنے عیوب پر رہے، ایسی جم جائے اپنی کمیوں پر کہ یہاں سے اٹھنے نہ پائے۔ کمی تو سب میں ہے، جو ہمارے اطراف ہیں ان کے اندر بھی کمی ہے، میرے اندر بھی کمی ہے۔ تعلیم یہ ہے، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اگر کسی کی کمی نظر آ جائے تو تعلیم یہ ہے کوئی تعویل پیش کر لو، اس وجہ سے اس نے کیا ہوگا، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اچھی تعویل پیش کرو۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ
کہ ہمیں اب اکٹھا رہنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے تعین کے ساتھ، باہر بھی آ گئے بتانے کے لیے آئے، لیکن فرمایا مجھ سے بھلا دی گئی، اور وجہ بتائی مجھ سے کیوں بھلائی گئی۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے دو، اور متاثر ہو گئی ساری امت۔ یہ امت کو سبق دیا ہے، بتایا ہے کہ جھگڑا اس قدر برکات کی محرومی کا سبب ہے، لڑائی جھگڑا، اور لڑائی جھگڑے کا اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، میں حق پر ہوں یہ ناحق پر ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ یہ فیصلہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے حشر کے میدان میں۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں دوسرے کی بات سنو، سمجھو، کوئی بات نہیں، تمہیں اختلاف ہو گیا خاموش ہو جاؤ۔ منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ نے ہماری قوت کو، ہماری طاقت کو اجتماعیت میں رکھا ہے، اکٹھا رہنے پہ رکھا ہے۔ اس اجتماعیت کی خاطر بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر حق پر ہے، جانتا ہے میں حق پر ہوں، اور اس حق پر جمنے کی وجہ سے انتشار ہو جائے گا تو چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، حق پر ہوتے ہوئے۔ غزوہ خندق سے واپسی تھی، اب کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، عصر وہاں پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ سے فرمایا دیکھو عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں گے۔ پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا جبرائیل علیہ السلام آئے، بنو قریظہ جانا ہے۔ مشورہ ہوا، یہ مشورہ بھی اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ ایک قرآن کی پوری صورت الشورى کے نام سے ہے۔ یہ مشورہ ہے کیوں؟ مل بیٹھو، کسی بات پر متفق ہو جاؤ، اجتماع القلوب کے لیے ہے۔ یہ بھی الگ فیصلہ ہے، اس کا بھی سوچ الگ ہے، اس کی بھی سوچ الگ ہے، اس کی بھی رائے الگ ہے، اس کی بھی رائے الگ ہے۔ بیٹھو مل کر اور آپس میں مشورہ کرو، پھر کسی بات پر آ جاؤ، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ مشورہ کیا، جماعت بن گئی، روانہ کیا، راستے میں وقت ہو گیا عصر کا، دو حصے ہو گئے۔ ایک نے کہا ہم تو عصر کی نماز پڑھیں گے، قضا ہو رہی ہے، پڑھ لی نماز۔ ایک حصے نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے، وہی کا زمانہ ہے، وہاں پہنچ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر کارگزاری میں یہ بات آئی، پوچھا جنہوں نے پہلے پڑھ لی کیوں پڑھی، جنہوں نے بعد میں پڑھی کیوں پڑھی؟ پہلے والوں نے کہا اللہ کا حکم، نماز وقت میں، نماز کی اوقات مقرر ہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا، ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اتنی مصروفیت ہوتی ہے مجھے، میں ساری نماز پڑھتا ہوں لیکن میں گھر جا کے ساری اکٹھی کر لیتا ہوں۔ اللہ نے نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں، وقت پر پڑھنی ہے، وقت نکالنا ہے۔
ہم نے وقت آ گیا تھا نماز پڑھ لی، وہاں کیوں پڑھی جا کے؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہی نے تو فرمایا تھا، فرمایا سب نے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ یہ مبارک مہینہ صبر کا ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا ہے۔ صبر کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ۔ فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر، کوئی ناگواری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، آدمی سہ جائے، برداشت کر لے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، صبر بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہدایت کا۔ غیروں کو ہدایت ملے گی جب مسلمان صبر میں آ جائیں گے۔ ناگواری آ گئی، برداشت کر لیا۔ پھر مثال دی مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کی زرہ گم ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دیکھا ایک یہودی ہے اور زرہ بیچ رہا ہے، اور زرہ پہچان لی، ان کی تھی، علی کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی، پہچانتے تھے، پہچان لیا تو میری ہے۔ اس یہودی کو پکڑ لیا اس زرہ کے ساتھ، قاضی کے پاس لے کے گئے، شرح، اور شرح قاضی تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ہیں، تابعی ہیں، ان کے سامنے لے کر گئے، یہ میری زرہ ہے۔ قاضی نے کہا گواہ لے کر آئیں، ہر چیز میں گواہی ضروری ہے، یاد رکھنا۔ کوئی کسی پر الزام لگا دیا، بغیر گواہی کے قبول نہیں ہے، گواہ لے کر آؤ۔ کا گواہ لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حسن کو اور اپنے غلام کو لے کر آ گئے، یہ دو میری ذرا پہچانتے ہیں۔ تو قاضی نے دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاضی یوں کہتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے، بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے تو منظور، اگر اس کے حق میں گواہی دے دے تو قبول نہیں۔ کوئی اور گواہ لے کر آئے، کہ کوئی اور تو نہیں جو میری ذرا پہچانتا ہے؟ کہ پھر یہ ذرا آپ کو مل نہیں سکتی۔ قاضی فیصلہ دے رہا ہے، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اسی لمحہ صبر، برداشت، وہی لے کر آئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کو۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جس لمحہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا مجھے قاضی کا فیصلہ منظور ہے، میں برداشت کروں گا، جس لمحہ، اسی لمحہ اللہ نے اس یہودی کو ہدایت دے دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، انک لا تہدی من احببت، ہدایت اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہدایت ملتے ہی اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اے علی آپ ہی کی ذرا لے لیں، آپ ہی کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا تم میرے بھائی بن گئے، تمہیں ہدیہ ہے، اپنے پاس رکھو۔ یہ مبارک مہینہ صبر کا ہے، ضبط کا ہے۔ آدمی برداشت کرنا سیکھے، جس نے برداشت کرنا سیکھ لیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتی۔ اس نے برداشت کرنا، ناگواری پر مزاج طبیعت کے خلاف واقعہ ہو گیا اور یہ سہ گیا، بس اب ہمیشہ ہر موقع پر اسی کی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بعض تو کہتے ہیں صبر نصف ایمان ہے، اور بعض کہتے ہیں صبر پورا ایمان ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے ہماری تربیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ
سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ دیتے ہیں، اس مبارک مہینے کی پوری قدر کرنی ہے، پوری قدر، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، وصول کرنا ہے۔ اس کے لیے آدمی ابھی سے اپنے نظام الاوقات بنائے، اپنا نظام بنائے، مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ سحری روزہ رکھنا ہے، پھر مجھے 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر مجھے تراویح پڑھنی ہے، پھر مجھے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ غیر رمضان کے اندر تو بہت چیز کرتے تھے، نہیں اب رمضان کے اندر نہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ یہ مبارک مہینہ دعاؤں کا ہے، دعا کرنی ہے اللہ پچھلی تو معاف کر دے اور آئندہ گناہوں سے ہمیں بچا کر رکھے، اور صرف اپنے لیے نہیں مانگنا بلکہ امت کے ایک ایک فرد کے لیے مانگنا ہے، ساری امت کے لیے مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔